بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نادیہ کوثر ہے۔ میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور کے شعبہ اسلامیات سے ہے۔ یہ ہمارا جماعت چہارم اسلامیات کی درسی کتاب کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ پچھلے سبق کا جائزہ۔ سبق ایمانداری میں ہم نے ایمانداری کا مفہوم اور روزمرہ زندگی سے ایمانداری کی مثالیں پڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایمانداری کی فضیلت کے ساتھ ایمانداری کے فائدے اور اہمیت کے بارے میں آگاہی حاصل کی تھی۔ عزیز بچوں، آج ہم باب پنجم ہدایت کے سرچشمے کے حوالے سے سبق نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے، جو کہ اسلامیات کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 79 پر موجود ہے۔ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام، مشقی سوالات، خالی جگہ پر کریں اور کالم ملائیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جان سکیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات، تورات کا نزول، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، جادوگروں کا ایمان لانا اور فرعون کا انجام۔ تو بچوں، اب ہم سبق کا باقاعدہ آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات یعنی شروع کے حالات سے کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ کلیم اللہ کا معنی ہے اللہ سے کلام کرنے والا۔ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کی وجہ بنے گا، جس کی وجہ سے فرعون پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون کے محل میں پرورش۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دے تو اللہ تعالیٰ خود بچے کی حفاظت کا انتظام فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے نوکر کو بھیج کر صندوق منگوا لیا۔ اس میں ایک انتہائی خوبصورت بچہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے بچے کو اپنے بیٹے کے طور پر پالنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پرورش پانے لگے۔ تو بچوں، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پرورش پا کر جوان ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور وہ ان پر بے حد ظلم کیا کرتا تھا۔ مدین کی جانب ہجرت۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک فرعونی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدین کی جانب ہجرت کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا اور بعد میں اپنی بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ تورات کا نزول۔ تقریباً 10 برس یعنی 10 سال مدین میں رہنے کے بعد جب آپ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ وطن واپس آ رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد ہے، دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو رہا ہے،
یعنی وہ سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات عطا فرمائے تھے جو آپ علیہ السلام کو نہ ماننے والوں پر آپ کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ ان میں سے پہلا معجزہ یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا جب آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ جادوگروں کا ایمان لانا۔ پیارے بچوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو اس نے آپ علیہ السلام کو جادوگر سمجھا اور تمام ملک سے جادوگر اکٹھے کر کے آپ سے مقابلے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے ایک تہوار کا دن مقرر کیا تاکہ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو کر حق و باطل یعنی سچ اور جھوٹ کا مشاہدہ کر سکیں۔ مقررہ وقت پر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پہل کی۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکیں۔ یہ لوگوں کو سانپوں کی طرح بھاگتی ہوئی نظر آئیں۔ سب لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ایک زبردست اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگروں نے توبہ کی اور وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ عزیز بچوں، اب ہم سبق کے آخر میں فرعون کے انجام کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور وہ ان پر بے حد ظلم کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بحر احمر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی کو مارا تو دریا میں راستہ بن گیا۔ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کے تعاقب میں آ رہا تھا، یعنی وہ بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب وہ دریا پر پہنچا اور اس میں راستہ بنا ہوا دیکھا تو وہ بھی بلا جھجک اپنے لشکر سمیت دریا میں داخل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت دریا سے گزر گئے، مگر فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اب ہم مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی تعارف بیان کریں۔ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ مصر میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، نجومیوں نے فرعون کو کیا بتایا؟ اس کا جواب ہے، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا۔ سوال نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کریں۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات عطا فرمائے جو آپ کو نہ ماننے والوں پر آپ علیہ السلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ نمبر 1، جب آپ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ نمبر 2، جب آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل ہی میں ہوئی۔ سوال نمبر 5، فرعون کا انجام کیا ہوا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بحر احمر آ گیا۔
آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا اس میں مارا تو دریا میں راستہ بن گیا۔ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ جب وہ دریا پر پہنچا اور اس میں راستہ بنا ہوا دیکھا تو وہ بھی بلا جھجک اپنے لشکر سمیت دریا میں داخل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت دریا سے گزر گئے، مگر فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ تو بچوں، اب ہم مشقی سوالات کے دوسرے حصے میں خالی جگہ پر کریں گے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور تورات عطا فرمائی۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ اور نمبر 5، مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ہاں رکھا۔ ہمارا آخری سوال ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ید بیضہ تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ عزیز بچوں، گھر کے کام میں آپ نے مشقی سوالات اور جوابات اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ایک پیراگراف بھی اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔